والدین اگر ناراض ہیں تو اللہ آپ سے ناراض ہے، والدین خوش ہے تو اللہ آپ سے خوش ہے۔ آج گھر جا کر اپنے والدین سے ایک سوال کریں، کیا امی آپ مجھ سے خوش ہیں؟ اگر وہ کہتی ہیں ہاں بیٹا میں تیرے سے بہت خوش ہوں، تو سمجھ جائے کہ رب کائنات اللہ آپ سے خوش ہے۔ اگر آپ کی امی نے غلطی سے کہہ دیا نہیں بیٹا تو مجھے بہت ستاتا ہے، میری سنتا نہیں ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ خسارے میں ہیں۔ جو والدین آپ کے لیے جی رہے ہیں اور ان کو ہم کتنا پریشان کرنے والے ہو گئے۔ آج تمام نوجوان بچے رلاتے ہیں والدین کو۔ کیا آپ لوگ رلانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ منور زماں جب پیدا ہوا تھا تو منور زماں کی والدہ اگر 2 دن 3 دن دودھ نہ پلاتی تو اسی وقت منور زماں کا انتقال ہو جاتا۔ ایک ڈیلیوری ماں جب دیتی ہے، بچہ پیدا کرتی ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ کتنے پین سے گزرتی ہے۔ آپ اسکول کے بچوں سے میں ایک بہترین ایگزامپل دے کر سمجھاتا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی ہاتھ میں کرکٹ بیٹ پکڑا ہے؟ کبھی آپ نے کرکٹ کھیلا ہے؟ ایک بال ہوتا ہے کاک بال، جو آ کر کبھی ایلبو پر لگتا ہے فاسٹ بالر کا، تو جو جھنجھناہٹ ہوتی ہے نا، یہ ہاتھ پورا سند ہو جاتا ہے۔ 2 مہینے تک یہ ہاتھ ہلا نہیں سکتے آپ، اتنا پین ہوتا ہے صرف بال ایلبو کو لگنے سے۔ اگر کبھی ہڈی ٹوٹ جائے ایکسیڈنٹ میں تو یہ پیر آپ زمین پر 1 سیکنڈ کے لیے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ کبھی گاڑی سے آپ گر گئے اور آپ کو چیک کرنا ہے، ہیبت طاری ہو گئی ہے کہ کہیں ہڈی ٹوٹی تو نہیں، تو آپ زمین پہ پیر رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں رکھ پا رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ تو ایک ہڈی جب ٹوٹتی ہے تو زمین پر آپ 1 سیکنڈ کے لیے پیر نہیں رکھ سکتے۔ ایسے جسم کے جتنے ہڈیاں ہیں بیک وقت جب ٹوٹ جاتے ہیں تو کتنا پین ہوتا ہوگا۔ وہ پین سہ کر ماں پیدا کرتی ہے، اور پیدا کرنے کے بعد میرا لال کہاں ہے وہ فکر رہتی ہے، اور اپنے سینے سے اس درد میں بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ اگر وہ دودھ نہ پلائیں 3 دن تو بچہ بیچارہ معصوم وہیں دم توڑتا ہے۔ آپ کی ماؤں نے وہ درد سہ کر آپ کو پیدا کیا ہے، وہ درد میں آپ کو دودھ پلا کر آپ کو بڑا کیا ہے۔ وہ آپ کو دودھ پلایا اور آج آپ آنسو ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے دیکھ سکتے ہو۔ آپ رلا رہے ہو اپنی ماں کو، وہ ماں کو رلا رہے ہو جس کی مثال اللہ لیتا ہے۔ اللہ کو کہنا ہے I love you بولتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ بچے جب لڑکیوں کو بولتے ہیں تو لڑکی کتنی خوش ہو جاتی ہے، لڑکی جب ایک لڑکے کو بولتی ہے I love you تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ بھی کہتا ہے I love you۔ اللہ نے بلکہ لو لیٹر لکھا ہے انسان کو، وہ لو لیٹر کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے یہ لیٹر لکھا ہے، یہ میسج دیا ہے پورے عالم کے لیے۔ اللہ نے یہ دیا ہے کیونکہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی دوزخ میں جائیں، کوئی جہنم میں جلتے رہیں۔ اللہ بے پناہ چاہتا ہے، اور اپنی چاہت کو بتانے کے لیے کیا مثال لے رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی؟ اللہ مثال لے رہا ہے کہ تیری ماں تجھے جتنا چاہتی ہے نا، اس سے 70 گنا زیادہ میں چاہتا ہوں۔ تو اللہ مثال بھی لے رہا ہے، تو کس کی مثال لے رہا ہے؟ تیری گرل فرینڈ کر کے نہیں بول رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تیری ماں تجھے جتنا چاہتی ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کتنا درد سہ کر ماں نے جنا ہے تجھے، اور کتنے مشکلوں سے تجھے ماں نے تجھے بڑا کیا ہے۔ آج ذرا تھوڑا سا آپ میں دم کیا آ گیا، دوڑنا کیا سیکھ گئے ہو، آپ سائیکل چلانا کیا سیکھ گئے ہو، جم جا کر تھوڑا وزن اٹھانا کیا سیکھ گئے ہو، آپ باپ والد کے ہی سینے پہ چڑھ رہے ہو، والد کو ہی رلانے والے بن گئے ہو، ماں کو رلانے والے بن گئے ہو۔ 12 سال عمر نہیں ہے، 1 ڈبی سگریٹ پی رہے ہیں بچے۔ 7 سٹینڈرڈ کے بچوں کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں، 8 سٹینڈرڈ کے بچوں کو ڈرگز میں ملوث ہوتے ہوئے دیکھی میری آنکھوں نے۔ درد ہوتا ہے، زندگی پوری تباہ کرتے ہیں۔ اور ایسے جو بچے سگریٹ، شراب، ڈرگز میں ملوث ہے، وہ بیچارے شادی کرتے ہیں۔ ایک معصوم بچی بڑے خواب لے کر آتی ہے کہ میرا ہسبینڈ ایسا ہوگا، مجھے ایسی خوشی دے گا، مجھے ایسی زندگی دے گا۔ اس بیچاری کو کیا معلوم یہ روز 2 ڈبی سگریٹ پیتا ہے، اور روز ڈرگز لیتا ہے، شراب پیتا ہے۔ اور یہ جو روزانہ ڈرگز، روزانہ سگریٹ، روزانہ شراب پی کر آپ شادی کرتے ہو اور بچے پیدا کرتے ہو، اور بیمار بچے پیدا ہوتے ہیں۔ بعد میں بچوں میں لنگز میں بچوں میں پرابلمز پائے جاتے ہیں، اور اپاہج بچے آپ پیدا کر رہے ہو، اور بچوں کو آپ تکلیف دے رہے ہو۔ وہ بچہ پیدا بھی ہوتا ہے تو کمزور پیدا ہوتا ہے، اس کے سینے میں درد، اس کے لنگز میں انفیکشن، وہ سانس لینے میں شکایت۔ یہ کیوں؟ یہ جینیٹکس ہے کہ والد میں وہ تمام بیماریاں سینے میں دفن ہے، وہ چیز منتقل ہوتی ہے بچوں میں، اور کیسے آنے والی نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، آپ کے والدین نے آپ پر جتنا پیسہ خرچا ہے، آج رات آپ قسم کھائیے اس سے 1000 گنا زیادہ آپ اپنے والدین پر خرچیں گے انشاءاللہ۔
انہیں حج کرا کر, انہیں عمرہ کرا کر, ان کے حیات میں ان کے نام پر مسجدیں بنا کر, ان کے حیات میں یتیم خانے بنا کر, ان کی حیات میں سکولز بنا کر, ان کی حیات میں ان کے نام کے لائبریریز محلوں میں بنا کر آپ کو خوش کرنا ہے اپنے والدین کو. لیکن 12 سال میں یہ خواب کہاں ہوتے ہیں؟ کروڑوں میں ایک کے ہوتے ہیں جس کا نام مولانا ابوالکلام آزاد ہے. اسی عمر میں گھر میں لائبریری سیٹ اپ کی تھی آپ نے. آپ کے گھر میں کیا لائبریری ہے؟ شیونا کے نوجوان یا 12 سال 15 سال کے بچوں سے میں سوال کرتا ہوں, کالج کے بچوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کتابیں ہیں؟ وہ اسکول کے کتابیں نہیں کہہ رہا ہوں میں, وہ تو لازم سب کے یہاں ہوتی ہیں. ہسٹری کی کتابیں ہیں. میں حضرت مولانا حذیفہ بستانوی صاحب سے ان دنوں بہت ٹریول کر رہا ہوں. مجھے ایک دفعہ بتائے تھے جب آپ کی عمر 12 سال تھی تو آپ انڈیا کی ساری ہسٹری پڑھ چکے تھے. ایک غلطی کی ہے, IAS کا ایگزام نہیں لکھے آپ. وہ لکھتے ہیں تو آج ایک عالم دین, ایک IAS آفیسر بھی ہوتا ہے. 12 سال میں آپ نے انڈیا کی پوری ہسٹری پڑھے. میں کار میں نہ جانے یہ اسٹیٹ سے وہ اسٹیٹ, ایک جگہ سے دوسری جگہ کتنا ٹریول کیا ہوں, اور یہ ہمیشہ پڑھتے ہوئے نظر آئے, مجھے ہمیشہ مطالعہ کرتے ہوئے نظر آئے. ہمیشہ کتابوں میں اتنے کتابیں لے کے آتے ہیں. کبھی سفر میں جاتے ہیں تو سفر میں تو لوگ تھکے ہوئے رہتے ہیں, سونا پسند کرتے ہیں. وہ کچی روڈوں پر ایک نوجوان عالم کے ہاتھ میں کتاب ہے تو سینے سے درد نہیں تو کیا نکلے گا؟ یہ درد آپ لوگ کے سینے میں بھی ہونا بے حد ضروری ہے. فکر ہونا ہے. جو میں نے آپ کو باتیں بتائی نا کہ مجھے ٹیچر بننا ہے, مجھے ڈاکٹر بننا ہے, مجھے انسپیکٹر بننا ہے, مجھے انجینئر بننا ہے, قسم خدا کی بہت چھوٹی سوچ ہے. آپ صرف آپ کے لیے سوچ رہے ہو. یاد رکھیں شیونا کے نوجوان بچوں, جس دن آپ عوام کی فکر کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے پناہ مدد کرنا شروع کر دے گا آپ کی. آپ سوچیں گے کہ مجھے انجینئر بننا ہے تو چھوٹی ہیلپ آئے گی اللہ سے. کیوں؟ آپ کی نیت چھوٹی ہے. جیسی آپ کی نیت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے فیصلے فرماتا ہے. اس عمر میں, کچی جوانی میں, اگر کوئی نوجوان بچہ یہ سوچتا ہے, درد ہے کہ میرے محلے میں کتنی بیوہ عورتیں ہیں, میں اگر کامیاب ہو جاؤں گا ایک دن تو میرے محلے کیا میرے پورے گاؤں کے بیوہ عورتوں کو میں 5-5 ہزار روپے پینشن دوں گا. قسم خدا کی اسی پل سے اللہ کی پروگرامنگ شروع ہو جائے گی آپ کو بزنس انٹرپرینر بنانے کی. آپ کو ایسے کروڑوں روپوں سے نوازے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ بندے میں یہ کم سن عمر میں اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا. وہ فیصلہ جن کے پاس ہزاروں کروڑوں رکھ کر عیاشی میں گزار رہے, اس کے جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے اور اتنی بڑی سوچ رکھتا ہے یہ کہ پورے گاؤں کے, حالانکہ یہ میری ذمہ داری ہے, یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے, رازق ہے, لیکن یہ بندہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو رہا ہے تو اللہ کے آسمانوں میں پروگرامنگ چالو ہو جاتی ہے. اللہ ایسے بہترین اساتذہ سے آپ کو ملاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اچھے لوگوں سے آپ کو ملائے گا تو پھر آپ ایک گھر چلانے والے نہیں بنیں گے, صرف اپنے والدین کو آپ خوش کرنے والے نہیں بنیں گے, آپ اپنے محلے کے پریشان لوگوں کو خوش کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ بڑا سوچنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, بڑا کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. آپ لوگ صرف ایک جاب حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے. اس دنیا میں آپ لوگ ریولیوشن دکھانے کے لیے آئے ہیں, اور ریولیوشن یاد رکھیں قربانیوں سے آتا ہے, محنت سے آتا ہے, اور اچھے کام, اچھی سوچ رکھنے سے آتا ہے. اور یہاں آج تمام بچے ایسے ملوث ہیں فون میں, ایسی زندگی گزار رہے ہیں گویا کوئی اللہ کو جواب ہی نہیں دینا ہے آپ نے. اور بالخصوص ہمارے کمیونٹی کے بچے, اولڈ سٹیز میں آپ جائیں, آپ دیکھیں ہر اولڈ سٹی, ہر شہر کے اولڈ سٹی جائیں, آپ مطالعہ کریں, دیکھیں نوجوان بچوں کی زبان کیا ہے, وہ زبان سے کیا کلام کرتے ہیں. اتنے گالی گلوج ان کی زبان پر, اتنے گندے الفاظ ان کی زبان پر. میں تعجب کرتا ہوں کہ یہ گندے الفاظ آپ کے زبان پر کیسے آتے ہیں. میں پوری زندگی میں میرے ابا حضور کو ایک دفعہ بھی گالی دیتے ہوئے نہیں سنا. میرے دادا ایک دفعہ بھی گالی دیں کبھی یاد نہیں آ رہا ہے مجھے. میرے ابا حضور کے 2 بڑے بھائی تھے, تایا ابو, وہ دونوں کبھی ایک دفعہ گالی, الو کے پٹھے, بس یہ بولتے تھے غصے میں, بدماش, بس یہ سنا. کوئی گالی ان کے منہ سے میں نے نہیں سنا. کبھی کبھار میں نے بچپن میں دیا ہوگا لیکن میرے کانوں نے کبھی ان کے منہ سے گالی نہیں سنی ہے. تو وہ چیزیں مجھ میں آئی ہے. کتنا بھی غصہ آ جائیں میری زبان پر گالی نہیں نکلتی ہے. وہ گالی اس لیے نہیں نکلتی ہے کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ایک میسج دیا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے آپ سے وہ میسج دیں اور بہت غور سے سنیں. میں ہر پلیٹ فارم سے یہ بات رکھتا ہوں اور آپ کے لیے بھی یہ میں بات رکھنا چاہتا ہوں. جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر, جتنے بچے, جتنے والدین اور جتنے انڈیویجولز مجھے سن رہے ہیں, بہت غور سے سنیں آپ لوگ.
ایک پلیٹ ہے اور پلیٹ میں حیدرآباد کی بڑی لذتدار بریانی ہے اور آپ بڑے بھوکے ہیں اور بڑی بہترین نوابوں کی بریانی ہے اور کتا آیا اور پیشاب کر دیا اس بریانی پر، تو کیا آپ کا من کرے گا کہ آپ بریانی کھائیں؟ ہاں جی، بالکل بھی نہیں کرے گا۔ آپ لوگ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ وہ بریانی کھائیں گے کہ کتے نے پیشاب پخانا کر دیا؟ کھائیں گے آپ؟ اس کو کیا کریں گے؟ اس کو پھینک دیں گے، کوڑے میں ڈال دیں گے اس کو۔ تو مانو کہ ایسی ہی پلیٹ یہ سٹیج پر رکھی ہے، بریانی ہے، کتا آیا، پیشاب پخانا کیا اور بریانی لے آ کر میں نے کوڑے میں پھینک دیا اور پلیٹ وہاں پر رکھا، خالی پلیٹ ہے۔ پھر کتا آیا، خالی پلیٹ میں پخانا کیا اور وہ پکانے کو میں نے پھینک دیا، گرم پانی سے آپ کے سامنے برتن دھویا، پھر اس میں بریانی ڈال کر آپ کو پیش کیا۔ کیا آپ کا دل مانے گا کہ اس پلیٹ میں بریانی کھائیں؟ حالانکہ میں نے گرم پانی واشنگ پاؤڈر نرما سے دھویا، کیا دل کرے گا کہ آپ کھائیں؟ میرا تو دل نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے اس پلیٹ میں کتے کو پخانا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بھلے آپ اس کو دھو دیں، اس پر پھر سے بریانی ڈالیں، من نہیں کرے گا کہ میں بریانی کھاؤں، بھوکا مر جاؤں لیکن وہ چیز چھوؤں گا نہیں۔ تو ایک دفعہ اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اس زبان سے کئی دفعہ آپ نے درود پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس زبان سے اللہ اتنا پیارا نام لیا آپ نے، اس زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا۔ اسی زبان پر گالی کو بٹھا سکتے ہو لا کر؟ آپ کیسے بٹھا سکتے ہو؟ کیا یہ زیب دیتا ہے؟ ایک زبان پر درود اور اسی زبان پر گالی بھی ہو، یہ میچ ہو سکتا ہے؟ بتائیں پلیز آپ، سوال ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ نے درود پڑھ لیا، ایک دفعہ آپ نے کوئی قرآن کی آیت پڑھ لی۔ آپ لوگ سے میں سوال کرتا ہوں، جتنے خواتین یہاں پر ہیں، جتنے نوجوان یہاں پر ہیں، جتنے پیرنٹس یہاں پر ہیں، آپ سب سے ایک میرا سوال، کیا آپ نے کبھی اپنے زندگی میں ایک دفعہ کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھی ہے؟ یس اور نو؟ مجھے آواز نہیں آ رہی ہے۔ کیا کبھی آپ نے اپنی زندگی میں قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے؟ اگر پڑھی ہے تو ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیں کہ آپ نے پڑھا ہے کبھی؟ اس زبان سے کیا گالی کبھی دے سکتے ہیں ہم؟ جواب دیں۔ کیا غیبت کر سکتے ہیں؟ آج ہم غیبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ گالی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ کتنی دفعہ ہم گالی دیتے ہیں؟ چلو آؤ خصم کھاتے ہیں۔ آج سے انشاءاللہ میں 2 وعدے آپ لوگ سے چاہتا ہوں، کیا تیار ہیں آپ لوگ کرنے کے لیے؟ وعدہ کریں گے آپ لوگ؟ آپ جتنے ہاتھوں میں اسمارٹ فون ہیں وہ اپنا فون اٹھائیں، لائٹ آن کریں اور آج وعدہ کریں کہ اس زبان سے میں کبھی گالی نہیں دوں گا۔ جتنے فونز ہیں اپنے ٹارچ آن کریں سب لوگ۔ میں ایک 30 سیکنڈ آپ کو وقت دے رہا ہوں، تھوڑی جرت کریں، تھوڑی محنت کریں، اپنے جیب میں ہاتھ ڈالیں۔ ماشاءاللہ دیکھیں، کاش ایسے آپ کے جیب سے قرآن بھی نکلتے ہیں، لیکن سارے یہ لائٹیں چمک رہی ہے، یہ چمکتے فون اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ آسمان سے دیکھ رہا ہے۔ آپ لوگ ایسے ہی ہاتھ اوپر رکھیں اور یہ چمکتی لائٹ آپ کی ہاتھ میں ہو، اسے گواہ بنائیں اور میرے ساتھ پڑھیں سب لوگ، وعدہ کریں کہ آج سے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ چلا کر بولیں سب لوگ، آج سے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، آج سے میں کبھی غیبت نہیں کروں گا، آج سے میں کبھی والدین کو ستاؤں گا نہیں۔ چلے اللہ یہ دعائیں قبول کرے۔ آپ لوگ بیٹھے، ماشاءاللہ سب کے ہاتھوں میں فون ہے۔ چلو اب جیب میں ہاتھ ڈالو، ڈکشنریز نکالو، نکال پائیں گے آپ لوگ؟ آج نہیں ہے، ہاتھوں میں سب کے فون ہیں لیکن کتابیں نہیں ہوتی ہیں۔ بنا فون ہم جی بھی نہیں سکتے ہیں۔ میں کوئی فون کا دشمن نہیں ہوں، لیکن یاد رکھیں فون کو سمارٹلی یوز کرنا شروع کریں۔ آپ لوگ سمارٹلی یوز کریں گے انشاءاللہ تو آپ لوگ کامیاب ہوں گے، ورنہ آنے والے 10 سال 20 سال کے بعد ایسے پریشان زندگی آپ گزارنے والے ہیں جو آپ کو ذرا بھی آئیڈیا نہیں ہوگا۔ میں نے دیکھا 10-20 سال پہلے والدین کے پیسوں پر ناز کیا کرتے تھے بہت سے نوجوان بچے، لیکن آج اتنا پریشان ہو کر ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو میں آپ لوگ سے بس التجا کرتا ہوں کہ ہماری کامیابی ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں اسکول کا بیگ۔ آپ کو کوئی بھی اگر بندہ یہ پوچھیں کہ منور زماں کوئی بندہ آیا شیونا یہاں کیا میسج دے کر گیا، تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ آج سے ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں اسکول کی کتابیں، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، یہ ہاتھ میں ہمارے اگر ہوں گے تو ہم کل کے ڈاکٹر اے پی جے کلام ہوں گے، کل کے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب ہوں گے انشاءاللہ۔ اور پھر 2 وعدے جو آپ نے کیے، بلکہ 3 وعدے
ایک، ہم لوگ کبھی سگریٹ شراب ڈرگز نہیں لیں گے انشاءاللہ، آپ لوگوں نے وعدہ کیا ہے۔ دوسرا وعدہ، اس زبان سے ہم کبھی غیبت اور جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرا بہت امپورٹنٹ، آپ کبھی والدین کو ستائیں گے نہیں۔ والدین کو اگر آپ ستائیں گے، آپ 1000 کروڑ بھی اگر کما لیں، اللہ کے نزدیک وہ کچرا ہے، 1000 کروڑ کچھ نہیں ہے، دنیا کے لیے کامیابی ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وہ 1000 کروڑ کاغذ کے ٹکڑے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ ناراض ہوتا ہے آپ کے جو والدین آپ کے لیے جی رہے ہیں، اور ان کو ہم کتنا پریشان کرنے والے ہو گئے۔ آج تمام نوجوان بچے رلاتے ہیں والدین کو۔ کیا آپ لوگ رلانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ منور زماں جب پیدا ہوا تھا تو منور زماں کی والدہ اگر 2 دن 3 دن دودھ نہ پلاتی تو اسی وقت منور زماں کا انتقال ہو جاتا۔ ایک ڈیلیوری ماں جب دیتی ہے، بچہ پیدا کرتی ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ کتنے پین سے گزرتی ہے۔ آپ اسکول کے بچوں سے میں ایک بہترین ایگزامپل دے کر سمجھاتا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی ہاتھ میں کرکٹ بیٹ پکڑا ہے؟ کبھی آپ نے کرکٹ کھیلا ہے؟ ایک بال ہوتا ہے کاک بال، جو آ کر کبھی ایلبو کو لگتا ہے فاسٹ بالر کا، تو جو جھنجھناہٹ ہوتی ہے نا، یہ ہاتھ پورا سند ہو جاتا ہے۔ 2 مہینے تک یہ ہاتھ ہلا نہیں سکتے آپ، اتنا پین ہوتا ہے صرف بال ایلبو کو لگنے سے۔ اگر کبھی ہڈی ٹوٹ جائے ایکسیڈنٹ میں تو یہ پیر آپ زمین پر 1 سیکنڈ کے لیے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ کبھی گاڑی سے آپ گر گئے اور آپ کو چیک کرنا ہے، ہیبت طاری ہو گئی ہے کہ کہیں ہڈی ٹوٹی تو نہیں، تو آپ زمین پہ پیر رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں رکھ پا رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ تو ایک ہڈی جب ٹوٹتی ہے تو زمین پر آپ 1 سیکنڈ کے لیے پیر نہیں رکھ سکتے۔ ایسے جسم کے جتنے ہڈیاں ہیں بیک وقت جب ٹوٹ جاتے ہیں تو کتنا پین ہوتا ہوگا۔ وہ پین سہ کر ماں پیدا کرتی ہے، اور پیدا کرنے کے بعد میرا لال کہاں ہے وہ فکر رہتی ہے، اور اپنے سینے سے اس درد میں بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ اگر وہ دودھ نہ پلائیں 3 دن تو بچہ بیچارہ معصوم وہیں دم توڑتا ہے۔ آپ کی ماؤں نے وہ درد سہ کر آپ کو پیدا کیا ہے، وہ درد میں آپ کو دودھ پلا کر آپ کو بڑا کیا ہے۔ وہ آپ کو دودھ پلایا اور آج آپ آنسو ان کے آنکھوں سے بہتے ہوئے دیکھ سکتے ہو۔ آپ رلا رہے ہو اپنی ماں کو، وہ ماں کو رلا رہے ہو جس کی مثال اللہ لیتا ہے۔ اللہ کو کہنا ہے I love you بولتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بچے جب لڑکیوں کو بولتے ہیں تو لڑکی کتنی خوش ہو جاتی ہے، لڑکی جب ایک لڑکے کو بولتی ہے I love you تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ بھی کہتا ہے I love you۔ اللہ نے بلکہ لو لیٹر لکھا ہے انسان کو، وہ لو لیٹر کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ چاہتا ہے اس لیے اللہ نے یہ لیٹر لکھا ہے، یہ میسج دیا ہے پورے عالم کے لیے اللہ نے یہ دیا ہے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی دوزخ میں جائیں، کوئی جہنم میں جلتے رہیں۔ اللہ بے پناہ چاہتا ہے، اور اپنی چاہت کو بتانے کے لیے کیا مثال لے رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اللہ مثال لے رہا ہے کہ تیری ماں تجھے جتنا چاہتی ہے نا، اس سے 70 گنا زیادہ میں چاہتا ہوں۔ تو اللہ مثال بھی لے رہا ہے، تو کس کی مثال لے رہا ہے؟ تیری گرل فرینڈ کر کے نہیں بول رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تیری ماں تجھے جتنا چاہتی ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کتنا درد سہ کر ماں نے جنا ہے تجھے، اور کتنے مشکلوں سے تجھے ماں نے تجھے بڑا کیا ہے۔ آج ذرا تھوڑا سا آپ میں دم کیا آ گیا، دوڑنا کیا سیکھ گئے ہو، آپ سائیکل چلانا کیا سیکھ گئے ہو، جم جا کر تھوڑا وزن اٹھانا کیا سیکھ گئے ہو، آپ باپ والد کے ہی سینے پہ چڑھ رہے ہو، والد کو ہی رلانے والے بن گئے ہو، ماں کو رلانے والے۔ والدین اگر ناراض ہیں تو اللہ آپ سے ناراض ہے، والدین خوش ہے تو اللہ آپ سے خوش ہے۔ آج گھر جا کر اپنے والدین سے ایک سوال کریں، کیا امی آپ مجھ سے خوش ہیں؟ اگر وہ کہتی ہیں ہاں بیٹا میں تیرے سے بہت خوش ہوں، تو سمجھ جائے کہ رب کائنات اللہ آپ سے خوش ہے۔ اگر آپ کی امی نے غلطی سے کہہ دیا نہیں بیٹا تو مجھے بہت ستاتا ہے، میری سنتا نہیں ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ خسارے میں ہیں۔ امیڈیٹ پیروں پر گر جائیں، معافی طلب کریں، ان کی دعائیں لیں، اور ایک نئی زندگی جینے کے لیے ٹھان لیں۔ میں اس پلیٹ فارم سے دعا کرتا ہوں کہ یہاں سے سائنٹسٹ، یہاں سے ڈاکٹرز، یہاں سے حفاظ اکرام، یہاں سے علماء، یہاں سے مفتیان، یہاں سے بیوروکریٹس، ججز بنے۔ اور میں سلام کرتا ہوں مکتب محمدیہ کو کہ یہ 250 بچوں پر زبردست یہاں کام کر رہا ہے ماشاءاللہ، اور اس ٹیچر کے جانب سے آپ کے مکاتب کو میں انشاءاللہ 1 لاکھ روپے ڈونیشن دیتا ہوں۔